ہندوستان میں وقف قانون کے خلاف احتجاج بدستور جاری ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی نے کہا، وقف ترمیمی قانون پر ہم قربانی کے لیے تیار ہیں، لڑائی جاری رہے گی۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی کا کہنا ہے کہ وہ وقف املاک پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے اور اس قانون کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقف بچانے کے لیے اگر قربانی بھی دینی پڑی تو وہ بھی قربانی دیں گے۔ وقف قانون کے خلاف مسلم تنظیموں، خاص طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 11 اپریل سے 7 جولائی تک وقف بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس درمیان مغربی بنگال میں وقف کے خلاف مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ وقف قانون فوری طور پر واپس لیا جائے۔ مرشد آباد میں مظاہروں کے بعد حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ اس درمیان کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور تمل اداکار وجے کی پارٹی نے بھی وقف قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی ہے۔ مذکورہ قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں 16 اپریل کو سماعت ہونے والی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف پارٹی پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج پر پی ٹی آئی کے 86 کارکنوں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ ڈان نیوز کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے پی ٹی آئی کے 86 ورکرز کی ضمانت کی درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ عدالت کے جج نے وکلائے طرفین کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 86 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ اے ٹی سی نے سماعت کے بعد ناجائز اسلحہ کیس میں 6 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں اور ملزمان کو 5,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت کی جانب سے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد میں پرتشدد احتجاج کے بعد تھانہ ترنول اور کوہسار میں مقدمات درج کیے گئے تھے۔ صہیونی فوج کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری شدید فضائی اور زمینی حملوں میں کم از کم مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ میں صہیونی حکومت کی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری شدید فضائی اور زمینی حملوں میں کم از کم مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق آج مشرقی غزہ کے علاقے الشجاعیہ پر حملے میں کم سے کم 3 نہتھے شہری شہید ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے خان یونس کے رہائشیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ علاقے المواسی کے جنوبی حصے کی طرف نقل مکانی کریں۔ وزارت صحت غزہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی افواج کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 37 شہریوں کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 25 افراد وسطی اور جنوبی غزہ میں ہونے والے حملوں میں شہید ہوئے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے کئی افراد کی لاشیں اب تک نکالی نہیں جا سکیں، جس کے باعث شہداء کی حقیقی تعداد ابتدائی اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی اور امریکہ کی پشت پناہی کے تحت صہیونی حکومت غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف منظم نسل کشی کی پالیسی پر مسلسل عمل پیرا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے مقام کا ابھی تک تعین نہیں ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے آج پرہجوم ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے ماحول میں نئی پابندیاں عائد کرنے کے امریکہ کے متضاد موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں ایران کا ہدف پابندیوں کا خاتمہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے نقطۂ نظر سے براہ راست مذاکرات ایسے حالات میں مفید نہیں ہیں کہ جب امریکہ دھمکی آمیز اور پابندیوں کی زبان استعمال کرنے پر مصر ہے، اور اسی وجہ سے اگلے ہفتے ہونے والے مذاکرات بھی بالواسطہ ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے اس بیان کے بارے میں کہ ایران کے خلاف پابندیاں جاری رہیں گی کہا کہ امریکہ کے موقف میں تضاد پایا جاتا ہے، اسے اس تضاد کو دور کرنا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ بالواسطہ مذاکرات کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بیک وقت مذاکرات کا بھی دعویٰ کریں اور دباؤ اور پابندیوں کی پالیسی کو بھی جاری رکھیں۔ ایسا رویہ قابل قبول نہیں ہے، اور جب تک اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی براہ راست مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر مقابل فریق پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے اس سلسلے میں ٹھوس ضمانت فراہم کرنی ہوگی، کیونکہ ماضی میں فریق مقابل کی عہد شکنی اور وعدہ خلافیوں کے پیش نظر یہ بات بہت اہم ہے۔ ہمارا بنیادی مطالبہ ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ یہ ہماری طرف سے ایک سنجیدہ اور بنیادی مطالبہ ہے کہ جسے ہم نے مسقط مذاکرات میں واضح طور پر بیان کیا ہے، اور ہم اس مطالبے کو سنجیدگی سے آگے بڑھائیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اگلے دور کے مذاکرات کی جگہ کا ابھی تعین نہیں ہوا ہے۔ افغانستان کے صوبہ بلخ کے شہر مزار شریف میں مسجد کے قریب دھماکے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ شمالی شہر مزار شریف میں ایک مسجد کے قریب بم دھماکے میں ایک خاتون جاں بحق اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دھماکہ نصب ڈیوائس سے ہوا ہے، جس سے مسجد کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیعہ مسلمانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ دھماکے کے علل و اسباب اور محرکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ماضی میں اس طرح کے دہشت گردانہ دھماکوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش کی جانب سے قبول کی جاتی رہی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے انخلاء کے لیے حکومت اسلام آباد کی جانب سے مقرر کی گئی تاریخ کے بعد سے اب تک 45,000 افغان پناہ گزین وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے حوالے سے پاکستانی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان سے غیر قانونی غیر ملکیوں من جملہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے انخلاء کے لیے اسلام آباد کی حکومت کی جانب سے معین کی جانے والی تاریخ کے بعد سے اب تک 45,000 افغان پناہ گزین وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے اس ادارے نے عالمی برادری سے افغانستان کے متعلقہ ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی تھی۔ اس سلسلے میں قطر، متحدہ عرب امارات، برطانیہ سمیت مختلف ملکوں نے افغان پناہ گزینوں سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور ان ممالک نے تعاون کو مزید فروغ دینے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی حکومت نے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے لیے 2 اپریل تک کی مہلت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس تاریخ کے بعد سے اس سلسلے میں آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔